کبھی ان کتابوں کو دیکھتے جو انہوں نے امیجن کی ہوئی تھی کہ میں اپنے بچے کو یہ بھی پڑھا دوں، یہ بھی پڑھا دوں، یہ بھی پڑھا دوں۔ اللہ آج کے دور میں بھی سلمان بھائی والدین جو ہے وہ اپنے بچوں کی تربیت کو تو چلیں ایک طرف کر دیتے ہیں، لیکن تعلیم کے بارے میں بہرحال بہت فکر مند رہتے ہیں کہ بھئی تعلیم تو ہو، یہ بھی سکھایا جائے، یہ بھی سکھایا جائے، یہاں کا سلیبس نہیں وہاں کا سکھایا جائے، نہیں فلاں جگہ کا نام بڑا ہے، فلاں پبلشرز کا نام بڑا ہے۔ اور اب تو مارکیٹ میں حال یہ ہے کہ جن پبلشرز کے جو پبلشرز بک پبلش کر رہے ہیں، جی جن کے نام پر کر رہے ہیں، ان کو پتہ چل جائے کہ سلیبس میں یہ چھاپ کر دیا جا رہا ہے تو شاید وہ اپنی یونیورسٹیز بند کر دیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے نام پر، لیکن مارکیٹ میں یہ سب رائج ہے۔ صحیح۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ آمین۔ علم کا منع نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں اور ہمارے لیے پہلا فقرہ اقرا ہے۔ ہمیں فرمایا گیا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام کے ساتھ ہمیں پڑھنے کی جستجو دلائی گئی ہے۔ تو ہمیں یہ بھی غور کرنا چاہیے کہ میں وہ پڑھوں جو میرے تعلق کو میرے رب کے ساتھ مضبوط کر رہا ہو، میں کبھی اس کی طرف نہ جاؤں جو میرا تعلق میرے رب سے کمزور کرتا ہے۔ بہرحال آج کے دور میں بھی والدین یہ خواب دیکھتے ہیں کہ بھائی بچے کو یہاں تک میں نے لے کر آنا ہے، یہ اسٹڈیز اس کی مکمل کروانی ہے۔ شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس دور میں بھی بہت ساری کتابیں جو سلیبس کا حصہ تھیں، لیکن آپ سمجھتے تھے کہ یہ زیادہ ضروری ہے، جو زیادہ ضروری تھیں وہ خود پڑھا دیا کرتے اور کہتے کہ باقی تو ہو جائے گا۔ لیکن کبھی پھر ان کتابوں کو دیکھتے کہ اب عمر میری بڑھتی چلی جا رہی ہے اور نہ جانے کتنے دن رہیں ساتھ، یہ پڑھا پاؤں گا نہیں پڑھا پاؤں گا۔ لیکن شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں جب میرے والد گرامی مجھے پڑھایا کرتے تھے تو ایک بات ضرور کہا کرتے تھے کہ تمہاری محنت بہت زیادہ ہے، بہت جلدی بہت اچھے عالم بن جاؤ۔ واہ 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 واہ، مرحبا۔ ان کا اپنا ذوق بھی تھا اور ان کی بھی طبیعت اخاذ تھی، سیکھنے والی تھی، لینے والی تھی۔ اور والد گرامی جب خود محنت کر رہے ہوتے تھے نا، بس اوقات آپ دیکھیں کہ جب ٹیچر محنت کر رہا ہوتا ہے اور واقعی اسٹوڈنٹ کو دیکھتا ہے کہ وہ بھی سیکھنے والا ہے اور وہ بھی اپنا انپٹ 100% دے رہا ہے، تو پھر خود استاذ بھی خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ میرے شاہکار ہیں جو تیار ہو رہے ہیں۔ تو والد گرامی جب یہ دیکھتے کہ جو کتابیں رہ گئی ہیں کاش میں وہ بھی پڑھا لیتا، پھر کبھی یہ بھی کہتے کہ کاش میں تمہیں وہاں پر پہنچا پاتا یا وہاں پر دیکھ پاتا جہاں کا میں نے تمہارے لیے خواب سوچا ہے۔ کہتے کہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جس وقت یہ تصور کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو اس کمال تک پہنچا دے جو میں نے تیرے لیے خیال کیا ہے۔ میں تمہیں علم کے اس مقام پر دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم اس مقام پر پہنچ جاؤ گے، میرا دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ پھر شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جتنا میسر تھا والد گرامی کی خدمت میں رہ کر اتنا والد گرامی سے سیکھا۔ پھر جب عمر بڑی ہوئی تو پھر دور دراز کا بھی آپ نے سفر کیا اور مختلف اسفار آپ کرتے رہے علم دین حاصل کرنے کے لیے، اور پھر مختلف طریقوں سے علم دین حاصل کیا۔ انشاءاللہ بیان چلتا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ برکت دے آپ کو۔ 3 ماہ کی عمر میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پورا قرآن کریم مکمل قواعد کے ساتھ آپ نے پڑھ لیا۔ سبحان اللہ، ناظرہ قرآن کریم 3 ماہ کی عمر میں پڑھ لیا۔ اب بھی اس کی مثالیں موجود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اب یہ بات کتابوں میں چلی گئی ہے، بلکہ دعوت اسلامی کے ہی مدرسہ المدینہ کو اگر دیکھا جائے تو یہاں پر بھی اللہ کی رحمت سے 3 ماہ میں حفظ کرنے والے، سبحان پورا قرآن کریم یاد کر لینے والے بچے بھی کیا ہیں موجود ہیں۔ 3 ماہ میں، 5 ماہ میں، 6 ماہ میں اللہ کی رحمت سے یہ موجود ہیں، مثالیں اس کی آج بھی موجود ہیں۔ تو ایک تو یہ اللہ کی عطا ہے، سب سے پہلی بات تو یہی ہے، اور پھر دوسرا اولاد کو شوق دلانا ہے اور بچے میں شوق ہونا ہے۔ تو شوق دلانا یہ بڑی اہم بات ہے، اور یہ کیسے دلایا جائے، اور ایک ہوتا ہے بچے کے اوپر کسی شے کو تھوپ دینا، اس میں کتنا جو ہے وہ ایک فرق ہے، اس کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ یہ میں چاہوں گا رکن شورا سے ہم اس پر بات کریں کہ بچے کو ہم شوق کس طرح دلائیں کسی بات کا، کہ ہم یہ چاہتے ہیں اس میں یہ شوق آ جائے، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا۔ اور اگر ہم اس پر کوئی چیز جو ہے وہ تھوپ دیتے ہیں بچے کے اوپر، نہیں بس یہی کرنا ہے، بس یہی داخلہ لینا ہے، یہی سبجیکٹس کیا ہیں یہ پڑھنے ہیں، اس کا دل کر رہا ہے نہیں کر رہا، دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا۔ بچہ جیسے مثال کے طور پر پری میڈیکل میں جانا چاہ رہا ہے، ارے
یہ کون کرے گا, کون ہوگا, کیا ہوگا, کیسے ہوگا. باپ چونکہ خود انجینئر ہے تو یہ چاہے گا بچہ بھی کہاں جائے, بھی پری انجینئرنگ میں جائے. تو اپنی جو بھی ہماری ڈیزائر ہے اس کو بچوں کے اوپر جو ہے وہ یوں کر کے ایک مسلط کرنے کے حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ؟ اللہ پاک نے جو مخلوقات پیدا فرمائی ہیں اور ہر شخص کا میلان جو ہے وہ کسی خاص علم کی جانب ہوتا ہے, کسی خاص فن کی طرف ہوتا ہے. تو بچوں کی اپنا ذوق, اپنا ذہن اور ذہن کی سطح وہ ہوتی ہے. تو یہ دیکھنا باپ اور ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ بچے کے بارے میں, بچے کو وہ دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بچے کا میلان کس طرف ہے اور اس کے ذہن کی سطح کیا ہے. اس کے مطابق جو ہے وہ اس کو تعلیم دلوانی چاہیے. اور کچھ بچے بہت ذہین ہوتے ہیں, کچھ درمیانے ذہن کے ہوتے ہیں. تو میں یہ کن ذہن تو کہوں گا نہیں کہ کسی کا بچہ اپنے بچے کو کوئی کن ذہن کہے گا بھی نہیں, اور کہنا بھی نہیں چاہیے کہ جو ہے وہ ذہن کا فرق تھوڑا ہی ہوتا ہے. جو کم ذہن والے ہوتے ہیں وہ ذہینوں سے بھی آگے نکل جاتے ہیں اپنی محنت کی وجہ سے. تو اس لیے بچوں کی ذہنی سطح کے مطابق ان کو پڑھانا چاہیے. جیسے ہمارے ہاں حفظ القرآن کا شوق بھی ہوتا ہے, جیسے ذاتی طور پر دیکھا جائے تو میری خواہش تو یہ ہے کہ میرا ہر بچہ حافظ القرآن ہو اور عالم دین ہو. لیکن جو ہے وہ ذہنی سطح یہ ضرور دیکھنی ہے کہ بچے کے اندر اتنی ذہنی استطاعت ہے کہ وہ حفظ القرآن کرنے کی میں کامیاب ہو جائے گا. ہمارے مدرسۃ المدینہ جو دعوت اسلامی کے تحت چلتے ہیں اس میں ایک جو ایک نظام کہیں یا پھر جو ہے اصول و ضوابط کہیں, تو ان کے ہاں ایک یہ اصول رکھا ہوا ہے انہوں نے کہ اگر کوئی بچہ حفظ کے اندر کامیاب نہیں ہو پا رہا تو وہ سمجھ جاتے ہیں ایک دو پارے حفظ کرنے کے بعد ہی کہ یہ بچے کے اندر کتنی استطاعت ہے. تو پھر وہ اپنے اس کے بچے کے والدین کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے بچے کی یہ پوزیشن ہے تعلیمی, اس کا رزلٹ یہ ہے, ہم نے تو کوشش کی ہے لیکن جو ہے آپ دیکھ لیں یا تو اس بچے کو فیضان اسلامی اسکول میں داخل کروا دیں یا پھر یعنی میٹرک وغیرہ جو دنیاوی تعلیم ہے اس میں, اور بنیادی تعلیم تو ویسے ہی جو ہے وہ مدرسۃ المدینہ میں دلوائی جاتی ہے. تو وہ مشورہ دے دیتے ہیں کہ یہ حفظ القرآن اگر اس نے کر بھی لیا تو پھر اس کو یاد رکھنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا. تو یہ ضرور دیکھنا چاہیے. تو ایک میں نے مثال دی ہے, آپ نے تو جو ہے اس کا دائرہ کافی وسیع کر دیا کہ دنیاوی تعلیم بھی جو ہے اس میں بھی دیکھنا چاہیے کہ علوم کی کتنی شاخیں ہیں اور بچے کی دلچسپی کون سے علم میں ہے. تو جس طرح بچے کی دلچسپی ہو تو وہی علم اس کو علم کی طرف راغب کرنا چاہیے. یہ بچے کی وہ معاونت ہے. اگر ہم نے کوئی ایسا جو ہے وہ مثال کے طور پر بچہ سائنس کے ساتھ میٹرک کرنا چاہتے اور ہم اس پر زور دینے کے نہیں آرٹ سے ساتھ ہی کرو, تو جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا چلا جائے گا نا تو ہو سکتا ہے کہ ایف اے بھی وہ کر لے لیکن اس کے بعد کہے نہیں میں نے ایف ایس سی کرنی ہے. اب دوبارہ جو ہے وہ ایک سال ابھی قانون ضابطہ اس طرح بنا ہوا ہے کہ اگر آرٹس میں آپ نے ایف اے کر لیا ہے تو اس کے بعد چند مضامین کے امتحان دینا پڑتے ہیں تو پھر وہ ایف ایس سی بچہ کر لیتا ہے. تو ہو سکتا ہے پھر وہ خود ہی کہے کہ میں نے جو ہے وہ ایف ایس سی کرنی ہے. تو اس لیے بچے کی منشا, بچے کی مرضی, بلکہ بچے کا میلان, یعنی یہ مرضی تو یہ دوسری ثانوی حیثیت رکھتی ہے کہ بچہ بعض دفعہ ضد کر رہا ہوتا ہے اور اسے بچے کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. لیکن ہم تو اچھا ایک اور ہے, اب والدین کے نہیں ہمیں تو اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہے تو آپ اس کے اساتذہ سے بات کر لیں جو یہ پڑھانے والے ہیں, وہ پھر آپ کو بتا دیں گے اس کی کیا کیفیت ہے اور کون سے مضمون میں. اچھا جو رزلٹ آ رہا ہوتا ہے اس رزلٹ سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ بچہ کون سے مضمون کے اندر یعنی دلچسپی لے رہا ہے. سبحان اللہ. تو اس طرف جو ہے بچے کو متوجہ کرنا چاہیے. اور خود شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ ان کا علم حاصل کرنے کی طرف میلان بھی تھا. اچھی بات ہے, علم حاصل کرنا چاہیے لیکن ساتھ عمل بھی ضروری ہے. تو آپ اپنے بیٹے کو یہ کہا کرتے تھے کہ خشک نہ بننا, اور بچپن سے ہی ان کو عبادت, تلاوت اور پھر رات میں جو ہے وہ تہجد کی نماز ادا کرنا. اور پھر ایک بزرگ تھے شیخ محمد اسحاق ملتانی دہلوی, ملتان کے تھے اور دہلی میں چلے گئے اور بڑے خاموش رہا کرتے تھے. لیکن جب شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, ابھی یہ شیخ محقق یہ نہیں بنے تھے, عبدالحق بن سیف الدین ان کا نام تھا. اللہ اکبر. تو عبدالحق نامی یہ نوجوان جب ان کی خدمت میں حاضر ہوتا تو بڑی شفقت فرمایا کرتے تھے. اپنا جو زیادہ خاموشی کا سلسلہ ہے وہ بھی تھوڑا موقوف کر دیتے اور خوب اس کے ساتھ جو ہے محبت سے عبدالحق سے بات کیا کرتے تھے اور ان کی جو ہے وہ روحانی تربیت بھی فرمایا کرتے تھے. تو
یعنی جیسے ہم نے تعلیم پر بات کی ہے تو ساتھ ہی جو ہے وہ اسلامی تعلیمات اور پھر تصوف وغیرہ جو یہ دل کے امراض وغیرہ جس سے تعلق ہوتا ہے یہ بھی اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے. صحیح. اور اس کے لیے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول موجود ہے رب کی رحمت سے. امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں میں شرکت کریں گے تو یہ علم بھی حاصل ہوتا چلا جائے گا. ہفتہ وار اجتماع ہے اور دیگر جو ہے دعوت اسلامی کی ایکٹیویٹیز ہیں. تو دونوں تعلیمیں دلوانی چاہیے. اسلامی تعلیم جو ضروری ہے فرض علم ہے وہ تو حاصل کرنا ہی کرنا ہے. اور جب فرض علم حاصل کر لیا ہے تو پھر دیگر علوم دنیاوی علوم بھی جو ہے وہ حاصل کیے جا سکتے ہیں اور جو بچے کا میلان ہے اس کے مطابق اس کو پڑھانا چاہیے. ماشاءاللہ. سر میں دو باتیں چاروں آپ مزید اس پر گفتگو فرمائیں. اب اتنا اہم عنوان جو ہے وہ آپ نے لیا ہے. شوق پیدا کرنے کے حوالے سے بچے کی طبیعت میں لالچ ہوتا ہے. انسان کی طبیعت میں ہی لالچ ہے. تو بچے کو اگر شوق پیدا کروانا ہے تو اور پتہ بھی ہے والد کو کہ یہ کر بھی لے گا تو اسے کہا جائے جیسے اس کو کوئی چیز چاہیے تو جیسے سائیکل چاہیے بچے کو, مجھے سائیکل چاہیے تو آپ بیٹا یہ آپ کام کر لیں تو آپ کو سائیکل کیا ہے مل جائے گی. تو اب وہ بچہ کیا کرے گا, وہ کام بھی کر لے گا, اس کو پھر سائیکل پھر اس کو دلوا بھی دے. یہ بھی بات ساتھ میں رکھیں. جب کہا تھا تو پھر کیا جھوٹے آسرے بچے کو بھی نہیں دینے, یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے. تو پھر اس کو دلوا بھی دیں, اس کو دے دیں. اور یہ چیز اس طرح جیسے کوئی انعام کسی بات کے ساتھ انعام ایڈ کر دیں تو یہ بھی اس کو شوق بچے کو کسی چیز کا پیدا کرنے کے لیے ایک اہم سنگ میل ثابت ہو سکتا ہے. کیا فرمائیں گے؟ جی بالکل. انعام جو ہے یہ انسان کے اندر رغبت دلاتا ہے اور محنت کا کام جو ہے وہ کرنا بھی پھر قدرے آسان ہو جاتا ہے کیونکہ انعام جو ہے وہ نظر میں ہوتا ہے اور بچوں کو زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے جیسے آپ نے سائیکل کی بات کی ہے یا دیگر چیزیں بھی جو ہیں جو بچے جس سے فٹ بال ہے اسی طرح گیند وغیرہ ہے تو وہ اچھی لینا چاہتا ہے تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ لے کر دوں گا لیکن یہ جو امتحان آ رہا ہے اس میں آپ نے کامیابی حاصل کرنی ہے, محنت کرنی ہے آپ کو. یہ ٹائم جو ہے یہ یہاں سے یہاں تک آپ کو روزانہ بیٹھ کر پڑھنا ہے. تو اس سے جو ہے ان کا شوق بڑھے گا. اور میرے جو بیٹے ہیں شعبان رضا ابھی حفظ میں ہیں, مدرسۃ المدینہ پڑھ رہے ہیں, تو ان کو جو ہے وہ یہ مدینہ شریف جانے کا شوق ہے ان کو. تو انہیں کہا ہے کہ جب آپ حفظ القرآن کر لیں گے تو ہم آپ کو عمرہ کروائیں گے. کیا بات. تو میں ان کے قاری صاحب سے ملنے کے لیے گیا. میں نے قاری صاحب سے جو ہے وہ بات کی کہ کیسا پڑھ رہا ہے. تو میں نے کہا قاری صاحب آپ شفقت بھی فرمایا کریں. تو کہنے لگے کہ میں تو شفقت کرتا ہوں. اگلے دن یہ رو رہا تھا اور میں نے پوچھا بیٹا رو کیوں رہے ہو؟ کہنے لگے قاری صاحب میں نے مدینہ شریف جانا ہے. تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ اتنا اس کو شوق ہے. واقعی وہ پوچھتا رہتا ہے کہ اچھا پھر میں اتنی عرصے میں کر لوں گا, اب میرا اتنا ہو گیا ہے, اب اتنا ہو جائے گا تو میں تو اتنے عرصے میں کر لوں گا, مجھے عمرہ کروائیں گے نا پھر. تو اس طرح جو ہے بچوں کو جیسے یہ ایک شوق ان کے شوق کی بات ہے. سبحان اللہ. تو دیگر جو ہے دنیاوی شوق بھی ہے جیسے سائیکل وغیرہ کا ہے تو وہ بھی دلا کر جو ہے بچوں کو تعلیم کی طرف مائل کیا جا سکتا ہے اور کرنا چاہیے. اور یہ بچے کے ساتھ جو آپ کی یہ گفتگو ہے نا یہ بہت میٹر کرتی ہے. میں جو ہے گھر والوں سے بھی کہہ رہا تھا کہ بچے کو سے گفتگو کروایا کرے, پوچھا کرے کہ آپ جب جاتے ہیں پڑھنے کے لیے تو کیا آپ کو پرابلم تو نہیں آ رہی. اچھا پھر کیا ہوا جب جیسے ہی جو ہے وہ مدرسے سے واپس آئے یا اسکول سے واپس آئے تو پوچھنا چاہیے کہ آج آپ کی کیا ایکٹیویٹیز رہی, آپ کی مس نے کیا بولا, آپ کے قاری صاحب نے کیا بولا. تو اس سے جو ہے وہ ان کی جو مزید معلومات ہوں گی, جو جب بولے گا نا تو پھر اندازہ ہو جائے گا کہ اس کی تربیت ہم نے کس طرح کرنی ہے, کون سی چیز کو جو ہے وہ محبت پیار سے سمجھانا ہے کہ بیٹا یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا. کیونکہ بچے آپس میں لڑنا شروع بھی کر دیتے ہیں نا, تو جب ایسی باتیں ہوں گی تو وہ خود انکشاف کرے گا کہ میں نے, یعنی وہ پھر ضمنی طور پر اسے تو نہیں پتا چل رہا ہوگا کہ میں کیا بیان کر رہا ہوں, تو ضمنی طور پر اپنی کمزوریاں ہی بیان کرے گا. جب وہ کمزوری بیان کرے گا تو ہمیں پتا چل جائے گا نہیں بیٹا یہ آپ نے یہ نہیں کرنا. کیا بات. اچھا کسی بچے اور کی کمزوری وہ بیان کرے گا تو بیٹا دیکھیں وہ اس بچے نے اس طرح کیا ہے نا تو آپ نے اس طرح نہیں کرنا, اس کو اس طرح جواب نہیں دینا وغیرہ. تو اس طرح سمجھانا جو ہے نا, بچوں کو سمجھانے کے لیے ٹائم نکالنا چاہیے. ورنہ جو ہے آج ہم نہیں سمجھائیں گے تو وہ کسی اور سے اپنی جو ہے باتیں شیئر کرے گا, اپنے دوستوں سے کرے گا. اب معلوم نہیں اس کے دوست اس کو کیا جو ہے وہ ذہن دیتے ہیں. تو آج کل تو ویسے بھی جو ہے وہ درست رہنمائی بھی نہیں کی جاتی نا. ایسی بات. تو یہ درست رہنمائی ہم جس طرح کر سکیں گے کوئی اور تو نہیں کر سکے گا. اللہ آپ کو برکت دے. بہت عمدہ اور پیاری گفتگو فرمائی ہے آپ نے. بات چل ہی نکلی ہے, ایک پوائنٹ اور بھی کلیئر ہو جائے تاکہ یہ بات موضوع پورا کنکلوڈ ہو جائے. بعض اوقات بچہ کوئی ہنر سیکھنا چاہتا ہے, جیسے مثال کے طور پر موبائل ریپیئرنگ کا کام سیکھنا چاہتا ہے, لیکن باپ جو ہے وہ اس کو پڑھانا چاہتا ہے. بچہ
پڑھائی میں تو اس کا ذہن نہیں چل رہا، لیکن موبائل ریپیئرنگ کا کام ہے، اس پہ اس کی توجہ بھی ہے. یا یہ تو میں نے ویسے ایک یوں بولیے برسبیل تذکرہ اس کو لے لیا ہے، ایک مینشن کرنے کے لیے کوئی ایک شعبہ. ہنر سیکھنا چاہ رہا ہے، جیسے لکڑی کا کام سیکھنا چاہ رہا ہے، کارپینٹر جو ہے وہ بننا چاہ رہا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں وہ کام جو ہے وہ سیکھنا چاہ رہا ہے اس کا. تو اس پہ آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے کہ کیا اس پر بچے کو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، یا تعلیم کے ساتھ پیرلر کوئی نظام بنا دینا چاہیے کہ یہ بھی ہو جائے یہ بھی ہو جائے اور دونوں کو جو ہے وہ مینیج کر لے؟ کیا فرمائیں گے اس سلسلے میں عام طور پر کہتا ہوں کہ جو پانی جس فلو میں جس طرف بہہ رہا ہو تو اس کے آگے بند نہیں باندھنا چاہیے. تو یہی حال بچے کا بھی ہوتا ہے کہ وہ اس کا اس فن کی طرف میلان ہوتا ہے تو وہ ضرور اس کی سہولت کرنی چاہیے. جیسے جو ہے وہ کچھ بچے لینگویج سیکھنا چاہتے ہیں، واہ تو آپ یہ کہ یہ بہت چھوٹا ہے تو اس لیے اسے کیا لینگویج سکھانی ہے، تو اس کی حوصلہ افزائی کریں. ہو سکتا ہے کہ وہ 2 4 5 دن 1 مہینہ پڑھے، اس کے بعد کہے نہیں مشکل مجھے لگ رہی ہے. اسی طرح جو ہے بچہ کوئی گرافک ڈیزائننگ جو ہے یہ وہ کام ہے کہ جو تعلیم کے ساتھ ساتھ بھی چل سکتے ہیں. ایسا ہی اور یہ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ آج کل بچوں کو دینی چاہیے. صحیح. میرا ایک بیٹا ہے وہ گرافک ڈیزائننگ کی طرف جو ہے وہ مائل ہے اور پڑھتا بھی ہے. تو میں اسے یہ سوشل میڈیا جو دعوت اسلامی کا اس میں نے اسے بھیجنا شروع کیا تو اسے لطف آیا اور کافی ماہر ہو گیا وہ، اور اب یہ کورس بھی یہ کر رہا ہے. تو ساتھ ساتھ جو ہے وہ تعلیم کا سلسلہ بھی ہے. تو یہ ضرور بچوں کو کوئی فن بھی سکھانا چاہیے. مجھے یاد آ رہا ہے حضرت اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے مولانا سید دیدار علی شاہ محدث الوری رحمۃ اللہ علیہ. ان کے ایک بیٹے جو بڑے بیٹے تھے ان کا نام مولانا شاہ ابو الحسنات سید محمد احمد قادری تھا. اللہ اکبر. یہ مولانا سید محمد احمد قادری جو ہیں وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ جو یہ ہنر ہے نا مختلف قسم کے اس طرف بھی مائل تھے. کیا بات. تو آپ نے بالکل ان کو اجازت دی. اب اچھا پھر ان کا میلان جو ہے حکمت کی طرف زیادہ تھا. آپ جسے آج ہم ڈاکٹر کہتے ہیں. صحیح. تو انہوں نے اس میں بھی ان کی معاونت، وہ خود بھی حکیم تھے لیکن اتنے وہ اس میں زیادہ ان کا میلان حدیث پاک کی طرف اور فتاوی نویسی کی جانب تھا. لیکن بیٹا جو ہے وہ فن حاصل کرنا چاہتا ہے. تو میں نے ان کی ہسٹری میں پڑھا کہ آپ کو کئی فنون میں مہارت حاصل تھی. واہ واہ واہ. گھر کے جتنے کام اس طرح کے ہوتے تھے وہ خود ہی کر لیا کرتے تھے. کیا بات ہے. اور حکمت میں تو ان کو اتنا درک تھا، اتنا کمال حاصل تھا کہ ان کی عمر جو ہے وہ 23 24 سال تھی تو آپ نے حکمت میں اپنا نام کمایا اور اسی زمانے میں آپ نے حکمت میں کتابیں لکھی. کیا بات. اور پھر جو ہے وہ جب ان کے والد صاحب وہاں مفتی بنے تو وہاں چلے گئے اور انہوں نے وہاں پر مکتب کا آغاز کیا اور وہ مکتب بڑا کامیاب ہوا. اس کے بعد لاہور میں آگے تو لاہور کے اندر یہ وزیر خان مسجد بڑی زبردست مسجد ہے اور ایک تاریخی مسجد ہے لاہور کی. تو اس کے یہ خطیب مقرر ہوئے. تو خطیب بھی تھے، مفسر قرآن بھی تھے اور ساتھ یہ سارے فن بھی جانتے تھے. خلیفہ اعلیٰ حضرت بھی تھے. خلیفہ اعلیٰ حضرت اور حضرت داتا صاحب گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار کے قریب ہی آپ کا بھی مزار فیض الانوار ہے. اور کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ. تو بچہ کو ہنر سیکھنا چاہ رہا ہے تو اس کی بھی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اچھی بات ہے. اور بچے کو اپنے والدین کی بات بھی رکھنی چاہیے. بچے انسان جتنا اس کا ویژن، دیکھیں انسان کی آنکھ ہے نا، اس کی ایک حد ہے، اسی حد کے اندر دیکھ سکتی ہے. ایک ہے کسی شے کو غور سے دیکھنا اور ایک ہے کسی شے کا برڈ ویو دیکھنا، یعنی اوپر سے آپ دیکھنا. دکھائیں بھی ذرا یہ اس ماسٹر سوئچ کریں، یہ اوپر لگا ہوا یہ والا ہمارا یہ ایک آپ اس کیمرے سے دیکھ رہے ہیں، یہ بھی آپ کو سلمان مدنی ہی دکھا رہا ہے اور اس کی آواز بھی سنا رہا ہے اور ساتھ میں 4 بندے اور بیٹھے ہیں یہ بھی بتا رہا ہے. ابھی آ جائیں یہ جو میرا سولو کیمرہ اس پر آئیں. ابھی بھی آپ سلمان مدنی کو اسکرین پر جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اس کی آواز ہی سن رہے ہیں. لیکن دونوں میں کیا ہے فرق ہے. ایک شے واضح نہیں ہے، ایک شے کیا ہے واضح ہے. تو بعض اوقات جو بچہ ہوتا ہے وہ جس سمت میں جانا چاہ رہا ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے فروٹفل نہیں ہوتا. والد کا تجربہ ہوتا ہے، ان کا ایک اپنا نالج ہوتا ہے اور زمانے کو دیکھا بھالا ہوتا ہے. تو اس پر بھی زیادہ انفسائز نہیں کرنا چاہیے. بندے کو بات ماننے والا ہونا چاہیے، والدین کی بات رکھنے والا ہونا چاہیے. رکھیں، مانیں
اور جو آپ کو کرنا ہے وہ بھی اچھے انداز میں ان کے ساتھ بات کر کے آپ سیکھیں. آپ ہنر آپ کو اپنانا ہے, آپ بالکل ہنر اپنائیں. ہنر جو بندہ اپناتا ہے وہ مار نہیں کھاتا. تعلیم والے لوگ جو ہے نا وہ بھی کم مار کھاتے ہیں, لیکن ہنر والے یہ زیادہ بچ جاتے ہیں. ان کا بچنے کا ریشو کیا ہے, یہ زیادہ ہے. تو آپ دیکھیں نگران شورا بھی اسکل انہینسمنٹ پر جو ہے وہ بات کرتے ہیں کہ بھئی جیسے اگر بندہ مذہبی اعتبار سے اگر دیکھیں تو علم دین حاصل کیا, جیسے درس نظامی کیا ہوا ہے, تو پھر ساتھ میں کیا ہے, قرات کورس بھی ہونا چاہیے, حفظ القرآن بھی جو ہے وہ ہونا چاہیے, پھر تخصص فی الفقہ بھی کیا ہے ہونا چاہیے, پھر لینگویج کورس بھی کیا ہے یہ ہونا چاہیے, پھر تخصص فی الحدیث ہے, یہ بھی اس پر پھر ایک تخصص فی الفنون ہے ہمارے یہاں, تو یہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. پھر لینگویجز جو ہے وہ سیکھی جا سکتی ہیں. یعنی مفتی قاسم صاحب کی بڑی پیاری بات تھی. انہوں نے جب استاد صاحب نے انگلش لینگویج کورس جو ہے وہ کر لیا تو آپ نے فرمایا میرا علم جو ہے یہ ڈبل ہو گیا ہے. یعنی پہلے وہ جو بات ہم بتا سکتے تھے وہ صرف کس میں بتا سکتے تھے, اردو میں, لیکن اب کیا ہے وہ دین کی رہنمائی وہ جو ہم انگلش میں بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو ایک لینگویج نے کیا کر دیا, علم کو گویا کہ ڈبل جو ہے وہ کر دیا. تو یہ چیزیں ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے, بچوں کی حوصلہ افزائی بھی ہونی چاہیے. اور بچوں کے لیے جو ایک بات ہے وہ یہ ہے کہ اپنے والد کی اپنی والدہ کی بات کو رکھیں, اس پر عمل کریں, اور اپنا جو گول ہے اس کو بالکل سیدھا رکھیں اور اس کو اچیو کرنے کے لیے کوشش بھی کریں. اور پھر ایک ہوتا ہے بندے کا کسی ہنر کے اندر ماہر بننا, اور ایک ہوتا ہے بس ایسے ہی جو ہے نا وہ یوں بولے کہ جیسے چھوٹا بن کے دو چار باتیں سیکھ لیں, اب بندہ بولے اب میں اپنی دکان کھول لوں گا. وہ ایک ابراہیم بھائی بندہ تھا, استاد آپ نے حکیم کی بات کی تو اسی سے وہ مجھے بات یاد آ گئی. اس کو حکمت سیکھنے کا شوق پیدا ہوا کہ میں بھی حکمت سیکھوں, یوں بولیں کہ ڈاکٹر بنوں آج کے زبان میں بولیں تو. اب وہ کیا ہے, ڈاکٹر کے ساتھ ایک کمپاؤنڈر بھی ہوتا ہے, تو وہ یوں ہی حکیم صاحب کے ساتھ مطلب وہ شامل ہو گیا, پھکیاں کوٹتا تھا, حکیم صاحب کا بستہ اٹھائے ساتھ جا رہا ہے, مطلب بھی جا رہا ہے, کلینک میں بھی جا رہا ہے, کسی کے گھر عیادت کرنے جانا ہے یا دیکھنے جانا ہے تو وہاں پر بھی جو ہے وہ ساتھ جا رہا ہے. تو یہ ایک دفعہ یہ پہنچا مریض کو دیکھنے کے لیے, حکیم صاحب کے ساتھ ہی تھا, ظاہر سی بات ہے. حکیم صاحب نے دیکھا کہ مریض کی چارپائی کے نیچے خربوزے کے چھلکے رکھے ہوئے. حکیم صاحب نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ اس کو خربوزہ نہیں کھلانا, چونکہ اس نے خربوزہ کھایا ہے اس لیے طبیعت خراب ہو گئی. اب اس نے کہا کہ بس یہ بات ہے, ٹھیک ہے. اب یہ اس نے اپنی دکان جناب کھول لی, اپنا ایک نام بنا لیا, بورڈ بڑا کروا لیا, دکان بڑی زبردست بنا لی, لوگ اٹریکٹ ہو رہے ہیں, کیا بات ہے. بعض اوقات چیز بڑی گھٹیا ہوتی ہے لیکن اس کی پیکنگ بڑی اعلیٰ ہوتی ہے. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا گھٹیا شے کو اعلیٰ پیکنگ میں دینے والے, یہ ایک لفظ میں بولنے لگا تھا لیکن میں اس کو تھوڑا شوگر کوٹڈ کرتا ہوں, یہ بہت ظلم کر رہے ہیں, بہت کسی کے اعتماد کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں, یہ نہیں کرنا چاہیے. وہ کیا ہے وہ کر لیا. ایک بندہ آ گیا, حکیم صاحب ہمارا مریض جو ہے نا بڑا بیمار ہے, آپ چلیں ہمارے ساتھ. چلیں جی. آج کل بھی آپ دیکھیں لوگ ڈاکٹروں تائی ڈاکٹر بھی ہیں, جاری ڈاکٹر بھی دکانیں کھول کے بیٹھے ہی ہوئے ہیں نا, لوگ ان کے پاس بھی جا ہی رہے ہیں. وہ جی جناب پہنچا, اس کے بعد وہ لے گیا اس کو گھر پہ, جا کے دیکھا تو مریض کی چارپائی کے نیچے ٹوٹا ہوا مٹکا رکھا ہوا تھا. اس نے کہا کہ مریض نے مٹکا کھایا ہے اور اسی نے پھر یہ جو ہے نا وہ رنگ دکھایا ہے اپنا کہ یہ بستر پر آیا ہوا ہے. تو یہ پھر جو ہوتا ہے پھر وہی ہوتا ہے. تو جو آپ سیکھنا چاہ رہے ہیں وہ پھر پراپر طریقے کے ساتھ اس کو جو ہے وہ سیکھیں. چوری والا عنصر اس کے اندر جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. ایک مبلغ راف اسلامی ہیں, مدنی چینل کے مبلغ بھی ہیں, نام نہیں لوں گا ان کا میں, جن کا کام بتائیں گے ان کا نام نہیں بتائیں گے. یہ تو ویسے ہی اصول زندگی میں بھی بنایا ہوا ہے, جس کا نام بتانا ہے اس کا کام نہیں بتانا, اور جس کا کام بتانا ہے اس کا نام نہیں بتانا. ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ کہتے ہیں کہ میں نے یوں موبائل کا نا کام سیکھا تو اب وہ کرتے کچھ تھے اور بتاتے کچھ تھے. تو میں نے تھوڑے سے ٹائم میں کیا کر لیے, کافی پیسے جو ہے بنا لیے. کہتے ہیں کہ والد کو پتا چلا تو میرے والد نے کہا بیٹا کام کرو چوری نہ کرو, کام کرو چوری نہ کرو. تو
تو یوں بھی نہیں ہونا چاہیے. دونوں چیزوں کا خیال رکھیں. ایک تو اس میں باقاعدہ مہارت حاصل کریں, الیکٹریشین ہے تو اس کے لیے بھی باقاعدہ الیکٹرک ڈپلوما کر لیں, بہت بیسٹ ہے, یقین مانیں آپ, بہت فائدہ ہے اس کا, بہت اچھا ہے, بہت زبردست ہے بندہ, اور بڑی ویلیو. الیکٹریشین دنیا یقین مانے, الیکٹریشین, ویلڈر, پلمبر اور لکڑی کا کام کرنے والے کارپینٹر, ایمانداروں کو لوگ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. اس طرح مستری بیچ میں شامل کہا جاتا ہے دنیا ان کی انگلیوں پر چل رہی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ٹھیک ہے جی, تو لوگ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. ویلڈر کو لوگ کیا سمجھتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں ویلڈر کو؟ یعنی آپ کسی کے لیے ویلڈر کا نام بولے, بندہ بولے گا یہ کیا بات کر رہے ہیں. لیکن دنیا یقین مانے, لوگ فون کرتے ہیں, پوچھتے ہیں بھائی جان آپ کہاں ہیں, ٹھیک ہے, کہاں ہیں, کب آئیں گے, کب تشریف لائیں گے, کیا خدمت کریں آپ کی, کتنے پیسے لیں گے. پہلے بھی پیسے دینے کے لیے لوگ تیار ہوتے ہیں. یہ میں آپ کیا سمجھتے ہیں اس کام کو, چھوٹا کام سمجھتے ہیں؟ تو بہرحال اسی طرح آج کل گرمی کا موسم ہے تو اے سی کا کام کرنے والے لوگ, آپ کیا جانیے کہ کیا ہے اسی کا کام کرنے والا, اور پھر ایمانداری کے ساتھ اور اچھے اخلاق کے ساتھ کام کرنے والا. تو بات چلاتے جائیں گے تو پھر کیا ہے, آگے یہ چلتی جائے گی. تو اس کو ہم یہی کنکلوڈ کر لیتے ہیں کہ ہنر بھی سیکھیں, لیکن اس کو پراپر اچھے انداز میں اس کی اف اینڈ بٹس کے ساتھ اس کو سیکھیں, اور جب سیکھ لیا ہے تو پھر اس کے اندر کسی طرح کا 2 نمبری والا جو معاملہ ہے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ابراہیم بھائی مسکرا رہے ہیں, مجھے لگ رہا ہے کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں. جی سلمان بھائی ماشاءاللہ بڑی جامع معنی گفتگو فرمائی ہے آپ نے. وہ عربی کے اندر ایک مقولہ ہے کہ لِكُلِّ فَنٍ رِجَالٌ, ہر فن کے بندے ہوتے ہیں اور ان کی جو ہے وہ ریکوائرمنٹ ہر جگہ پر رہتی ہے. جس طرح آپ نے کچھ ماہرین کا نام لیا تو ہر شعبے کے ماہرین کی صاف ظاہر ہے ان کی ضرورت رہتی ہے, اور خاص طور پر جب کوئی بندہ کسی ایک شعبے کے اندر محنت کرتا ہے اور اس کے اندر کمال حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس کی ڈیمانڈ بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے. ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ آپ کسی ایک فن کو پکڑ لیں اور پھر اس کے اندر منتہی درجے تک چلے جائیں, کیا بات, اس کے اندر کمال حاصل کر لیں, اسپیشلائزیشن کر لیں, اور اس کے پھر لوگ آپ کو ڈھونڈتے پھریں گے. تو ایمانداری اور اس کے اندر مہارت, یہ 2 چیزیں اگر ہوں گی تو پھر لوگ جو ہے وہ آپ کو پوچھیں گے بھی, اور آپ کا ایک نام بھی ہوگا اگر دنیا کے اندر کچھ نام بنانا بھی چاہتے ہیں. خیر ہماری جو گفتگو ہے وہ ایک بڑی وسیع تناظر میں آپ نے فرمائی ہے ماشاءاللہ, اور خاص طور پر چونکہ آج کا ہمارا موضوع حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک ذات ہے, تو میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ تو علم دین کے شعبے کے تناظر میں ہم گفتگو کر رہے ہیں, اور جب علم دین کا نام آتا ہے اور جب شریعت مطہرہ اور فقہ اور حدیث کا نام آتا ہے تو اس کے اندر مہارت میں جب بڑے بڑے علماء کا نام لیا جاتا ہے تو بر صغیر پاک و ہند کے اندر محقق علی الاطلاق حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کا نام بام عروج پر نظر آتا ہے. واہ واہ واہ. آپ دیکھیے کہ 10ویں صدی ہجری کے آپ مجدد ہیں, یعنی مجددین میں آپ کا شمار کیا گیا ہے, اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر جو آپ کے القاب کئی جو ہے وہ ذکر فرمائے ہیں, ان میں سے چند القاب میں ذکر کرنا چاہوں گا. اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں مجمع البرکات, واہ واہ واہ, یہ شیخ محقق کے بارے میں فرماتے ہیں مجمع البرکات. پھر فرماتے ہیں عالم العلماء الہند, شیخ الشیوخ علماء الہند, یعنی علماء ہند کے اندر جو شیوخ کے بھی شیوخ, اساتذہ کے بھی اساتذہ, استاد کہے جائیں, وہ حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. پھر فرماتے ہیں خاتم المحدثین, یہ مختلف مقامات پر جہاں حضرت امام علیہ سنت نے حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتابوں کے حوالے کوٹ کیے اور ان کی جو ہے وہ عبارات کے حوالے دیے اور دلائل کے طور پر ان کو بیان کیا, وہاں فرماتے ہیں عاشق المصطفیٰ, واہ واہ واہ, سبحان اللہ, یہ کتنا پیارا لقب ہے. پھر فرماتے ہیں وارث الانبیاء, اور پھر فرماتے ہیں ناصر الاولیاء. یہ حضرت سیدی امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے القاب فتاوی رضویہ شریف میں کئی مقامات پر ذکر فرمائے ہیں. اور میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم دین کے اندر اس قدر سند اور اس قدر معیار رکھتے ہیں کہ ہم جب ان کا نام لیتے ہیں تو مطلقاً جب شیخ محقق یا محقق علی الاطلاق کہا جاتا ہے تو اس سے مراد حضرت کی ذات ہی ہوتی ہے. کیا بات. تو اس کو تھوڑا سا اگر ہم ڈیفائن کرنا چاہیں تو یوں کہیں کہ صرف علم حدیث ہی نہیں بلکہ علم دین کا کوئی بھی شعبہ ہو
اس کے اندر حضرت شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی کی بات سند کا درجہ رکھتی ہے. کیا بات ہے. یعنی حضرت نے فرما دیا، حضرت نے لکھ دیا تو وہ کاملیت کا درجہ رکھتی ہے، وہ سند کا درجہ رکھتی ہے. اب آپ کو کسی اور سند کی ضرورت نہیں. حضرت شیخ محقق کی کتاب کے اندر لکھا مل گیا، آپ کی جو ہے وہ کتابوں کے اندر کوئی بات مل گئی تو یوں سمجھیے کہ یہ عین قرآن و حدیث کے مطابق ہے. اس قدر علماء کو آپ کی مبارک ذات پر اعتماد ہے. یہ حضرت شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی کی مبارک ذات ہے. اور وہ قبلہ رکن شورا ارشاد فرما رہے تھے کہ آپ کے والد گرامی نے ان سے کہا تھا کہ بیٹا خشک عالم نہیں بننا. اس کے ساتھ ایک اور بھی بات ارشاد فرمائی تھی کہ تلخ مزاج بھی نہیں بننا. واہ. خشک عالم اور تلخ مزاج، جو بندہ یعنی علم دین ہو پھر اس کے اندر تلخ مزاجی بھی ہو، کوئی اس سے سیکھنے کے لیے آ رہا ہے اور یہ اسے دھتکار رہا ہے تو پھر مطلب یہ سکھائے گا کیسے؟ تو جو بندہ علم دین کو ترویج دینا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نرم مزاج بھی ہو. اور بالخصوص سلمان بھائی میں عرض کرنا چاہوں گا کہ امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی مبارک تصانیف کا آپ مطالعہ کریں، اسی طرح شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصانیف کا مطالعہ کریں تو جہاں علم اپنے بام عروج پر نظر آتا ہے وہاں عشق رسول بھی اپنے بام عروج پر نظر آتا ہے. واہ. یعنی دونوں چیزیں اپنے ساتھ چل رہی ہیں. یہ زاہد خشک نہیں ہے، یہ صرف علم کی جو یوں کہیں کہ منطق اور فلسفے کی جو مشکل اور ادق اصطلاحات ہیں یا علم دین کی وہ اصطلاحات کے بندہ دیکھ کر مرعوب ہو جائے، پڑھ کر جو ہے وہ مرعوب ہو جائے، وہ تو اپنی جگہ پر ہے کہ جہاں ضرورت ہے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے فتاوی رضویہ کو کوئی دیکھے تو وہ پھر بتائے نا کہ اس کے اندر ہے کیا، اس کی عبارات کو پڑھے. اسی طرح حضرت شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی کی کتابوں کا بھی یہ عالم ہے کہ علم دین اپنے بام عروج پر ہے اور اسی طرح عشق رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اپنے بام عروج پر ہے. یہ حضرت شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی کی مبارک ذات کے اندر ایک بڑا خوبصورت وصف آپ کی مبارک جو ہے وہ تصانیف کے اندر موجود ہے. انشاءاللہ ان کی کتابوں کے متعلق بھی آگے کچھ بیان کرنا ہے، آگے کچھ موضوع انشاءاللہ آتا ہے تو اس کو لیتے ہیں. سبحان اللہ. میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی بات مجھے یاد آئی. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین شریفین تھے. واہ. اور ہم جب جوتا اٹھاتے ہیں تو وہ یوں اٹھانے کی ضرورت بھی پڑ جائے تو اس کو ہاتھ میں یوں ہی لے کے چل رہے ہوتے ہیں. لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاپوش مبارک کو اپنے سینے سے لگایا ہوا. واہ واہ واہ. یہ مقدر جو پایا ہے یہ قدم مصطفیٰ کی برکت سے اس پاپوش نے پایا ہے کہ صحابی رسول نے اس کو اپنے سینے سے لگایا ہے. آپ دیکھیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی پہچان ہی کیا ہے، صاحب النالین والوسادہ، حضور کے پاپوش بردار، حضور کا تکیہ اٹھانے والے. صاحب النالین والسواک بھی انہیں کہا جاتا ہے کہ حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسواک مبارک اپنے پاس رکھنے والے اور آپ کے جوتے مبارک جو ہے اٹھانے والے. اور صحابہ کرام کے اتنے پیارے جو ہے وہ انداز بیان کیے گئے ہیں کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوتا مبارک جو ہے وہ اتارتے تھے تو اس کو اٹھا کے کپڑے کے اندر جو ہے وہ لپیٹ کے اپنے پاس جو کیا کر لیتے تھے، رکھ لیتے تھے. اور پھر جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاپوش مبارک چاہیے تو پھر اس میں سے نکال کے آقا کریم کو کیا کر رہے ہیں، پہنا رہے ہیں. تو یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا یہ محبت والا، ذوق والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے اظہار والا جو معاملہ ہے نا، یہ بھی اللہ اس کا فیضان ہمیں نصیب فرمائے. اور الحمدللہ رب العالمین اللہ کریم نے اہل سنت کو یہ نصیب فرمایا ہے. اور پھر جنہوں نے امام اہل سنت کا دامن تھاما ہے، امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، اور پھر ان کی برکت سے جنہوں نے امیر اہل سنت کا دامن جو ہے وہ تھاما ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کرم یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک کیفیت بھی ملتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف یہیں پر ہے اور کہیں نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے. اللہ پاک کے بڑے جو ہے نا وہ نیک بندے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک ذوق جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں، ملتا ہے. سبحان اللہ. تو جو ہم دیکھ رہے ہیں، پا رہے ہیں، ہم اسی کا جو ہے نا وہ ذکر خیر جو ہے بھی کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ اللہ ہمیں جو ہے نا وہ یہ محبت والے انداز یہ اپنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. بعض اوقات سر جب علم آتا ہے تو بندے کے مزاج میں سختی بھی آ جاتی ہے. تو یہ سختی سے بندہ اپنے آپ کو کس طرح بچائے. اور میں جیسے ایک انڈیویجول ہوں تو میں کس طرح اس بات کا فیصلہ کروں کہ یہ جو ابھی جواب مجھے مل رہا ہے
یہ ان کے مزاج کی تلخی ہے, سختی ہے, وقت کا یہ تقاضا ہے, یا کیا ہے؟ دیکھیں ہمیں چاہیے کہ ہم نرمی ہی رکھیں. علم کے ساتھ نرمی جو ہے وہ علم کو زیادہ فائدہ مند بنا دیتی ہے. یعنی وہ عالم دین جو نرم خو ہوتے ہیں اس سے لوگ جلدی استفادہ کر پاتے ہیں, زیادہ استفادہ کر سکتے ہیں, زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور جس کے اندر سختی ہوگی تو ظاہر ہے کہ ایک ڈر ہی ہوگا کہ مسئلہ تو پوچھنے جانا ہے, ساتھ جو ہے وہ جھاڑ بھی پڑے گی, یا کسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. مجھے یاد ہے میں دانتوں کے ایک ڈاکٹر کے پاس گیا, ڈاکٹر صاحب تو اچھے تھے اور میں نے جو ہے وہ کافی مشورے کے بعد ان کے پاس گیا اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کا علاج بیسٹ ہے اور جو تجربہ کار لوگ ہیں. لیکن وہ ڈاکٹر صاحب کا مزاج تھوڑا سخت تھا, وہ ساتھ ساتھ ڈانٹ بھی پلاتے تھے. مجھے ان کی ڈانٹ اچھی لگتی تھی کیونکہ مجھے تو علاج کروانا تھا, لیکن اگر وہ ڈانٹتے نہ ہوتے تو مجھے زیادہ اثر اچھا لگتا نا. اب وہ ڈانٹ بھی رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ, میں ایک دن لیٹ ہو گیا تو کہا کہ آپ کل کیوں نہیں آئے, تو دیکھا آپ کا مرض کا یہ حال ہو گیا ہے. تو ٹھیک ہے, اب مجھے وہ نرمی سے بھی تو کہہ سکتے تھے نا کہ حضرت آپ جو ہے وہ مسکرا کر کہتے کہ آپ کل نہیں آئے, دیکھیں آج آپ کا, یہ ہمدردی والا انداز. اور یہی کہنا کہ حضرت آپ کل کیوں نہیں آئے, تو یہ دیکھیں بات تو مختصر سی ہے, یعنی الفاظ تو وہی ہیں لیکن آپ کے انداز نے اسے سخت یا جو ہے وہ نرم بنا دیا. تو جو کام نرمی سے ہو سکتا ہے اس کو سختی سے کرنے کی کیا ضرورت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہر رضی اللہ تعالی عنہا سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نرمی کا ارشاد فرمایا, اور فرمایا نرمی خیر ہے اور نرمی میں بھلائی ہے. تو لہٰذا جو ہے ہمیں نرمی اختیار کرنی چاہیے. اور وہ ایک محاورہ کہا جاتا ہے جس کا خلاصہ کچھ یوں بنتا ہے کہ اگر دشمن جو ہے وہ میٹھے سے مرتا ہو تو اسے زہر دینے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ ویسے تو محاورے تک اس کو رکھیں گے, عملی صورت تو نہیں اس کو دی جا سکتی, لیکن یہ بھی سمجھانے کے لیے ہے, تقرب الی الفہم کے لیے ہے کہ جو ہے جو آپ کا کام جو ہے وہ مٹھاس کے ساتھ ہو سکتا ہے, مسکرا کر ہو سکتا ہے, آپ سختی سے کیوں لے رہے ہیں. یہی حال بچوں کا بھی ہوتا ہے کہ بچوں سے جو ہم پیار سے کوئی بات کروا سکتے ہیں وہ سختی سے ضرور کروانی ہے. سختی سے کروائیں گے کام ہو جائے گا, لیکن اس کے دل کے اندر جو ہے وہ چیز بیٹھ جائے گی. تو برحال جو ہے وہ حضرت شیخ عبدالحق مدثر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی چلے بات کرتے ہیں کہ یہ کتنے نرم مزاج تھے اور علماء سے محبت کرنے والے تھے. لاہور کے اندر ایک دربار ہے, مزار شریف ہے حضرت شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ کا. یہ شیخ عبدالحق مدثر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے دوست تھے, اور دوستی کی وجہ کیا ہے یہ میں بیان کروں گا کہ دوستی کی وجہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ, کیونکہ یہ بھی جو ہے وہ قادری سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ کا زیادہ تعلق جو ہے وہ قادری سلسلے سے ہی ہے کہ آپ نے والد صاحب سے شیخ سیف الدین, وہ بھی قادری دہلوی تھے, تو ان سے جو ہے وہ سب سے پہلے آپ نے بیعت حاصل کیا. اور اس کے بعد ملتان کے اندر موسیٰ پاک شہید یہ بھی قادری سلسلے کے چشم و چراغ تھے, اور ان سے جو ہے فیض لیا. تیسری جو شخصیت ہیں وہ شیخ عبد الوہاب متقی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو مکہ شریف میں تشریف لے گئے تھے. تو یوں آپ کا جو زیادہ جو تعلق ہے وہ قادری سلسلے سے ہے, نقشبندی سلسلہ, شاذلی سلسلہ, مدنی سلسلہ, مدنیہ سلسلہ, اس سے آپ نے جو ہے وہ استفادہ کیا ہے. لیکن آپ کا میلان جو ہے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف تھا. خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے, محبتوں سے نوازا, اور جو ہے وہ بزرگ ہونے کی خوشخبری بھی سنائی. اور پھر جو ہے یہی جو وجہ تھی حضور شیخ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی محبت کہ شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ, کیونکہ یہ قادری بزرگ ہیں, سید ہیں, تو ان سے بڑی دوستی تھی. کیا بات. جب یہ اشیات اللمعات فارسی میں مشکات شریف کی شرح لکھ رہے تھے تو حضرت شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ جب حدیث پاک کی شرح لکھتے ہیں تو ساتھ جو ہے وہ فارسی اشعار بھی لکھا کریں, کہ جو شعر کے اندر بعض دفعہ اتنے وہ مضمون اتنا زبردست ہوتا ہے کہ چند الفاظ کے اندر جو ہے جیسے کہتے ہیں نا کہ کوزے دریا کو کوزے میں بند کرنا, وہ والا مسئلہ ہوتا ہے. ایک شعر جو ہے اتنا اثر انداز ہو جاتا ہے جتنا کافی کلام جو ہے وہ اثر انداز نہیں ہوتا.
تو ان کے کہنے پر جو ہے اشیات اللمعات کے اندر انہوں نے فارسی اشعار، عربی اشعار بھی جو ہے وہ لکھے ہیں، اور بڑی محبت تھی آپس میں۔ اور جب بھی میں کئی دفعہ جو ہے جب میں نے یہ پڑھا نا شاہ المعالی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا ذکر کیا ہے کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر ان کی کتاب ہے، مختصر سی ہے، ترجمہ بھی مل جاتا ہے، تو تحفہ قادریہ اس طرح کا نام ہے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت نے بھی فتاوی رضویہ میں ان کی تعریف فرمائی ہے۔ اور پھر جو ہے شیخ عبدالحق مدثر دیلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو پھر میں ان کے مزار پر گیا۔ کیا بات! سلمان بھائی ان کے مزار پر انوار پر حاضری کا میں ایک مرتبہ گیا تو اب میرا جی چاہتا ہے کہ میں بار بار جاؤں۔ واہ واہ واہ! کم از کم میں 3 مرتبہ تو جا چکا ہوں۔ وہاں ملتا کیا ہے کہ دربار علی شان میں آپ چلے جائیں، وہاں جا کے آپ فاتحہ پڑھیں، تھوڑی دیر کے اندر ہی آپ اپنے اندر روحانیت محسوس کریں گے۔ یعنی ان بزرگوں کا ایسے لگتا ہے کہ ان بزرگوں نے کچھ عطا کر دیا ہے۔ کیا بات! تو یہ ضرور ریلوے اسٹیشن ہے جو ہمارا جو سٹی اسٹیشن، تو اس کے ساتھ ہی قریب ہی جو ہے ان کا مزار ہے، کچھ فاصلے پر ہے۔ تو یہ برل شیخ عبدالحق مدثر دیلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے پیارے دوست تھے اور علمی شخصیت تھے، سید بھی تھے، ترمذی یعنی کرمانی خاندان سے ان کا تعلق ہے، سادات کرمانی۔ کیا بات ہے! تو اللہ پاک ہمیں بزرگان دین کی صحبتیں عطا فرمائے۔ امیر اہل سنت، آپ نے کہا نرمی، تو امیر اہل سنت کی خدمت میں جو ہے وہ جو اور بھی بہت سارے جو ہے اسباق ملتے ہیں، نرمی کا سبق تو بہت ہی ملتا ہے۔ سبحان اللہ! آپ انتہا درجے کی نرمی کرنے والی شخصیت ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو ان کی صحبت میں بیٹھتا ہے اس کو بھی یہ خصوصیت حاصل ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ! بات پوری بتاتے ہیں لیکن نرمی کے ساتھ بتاتے ہیں، رہنمائی پوری فرماتے ہیں لیکن نرمی کے ساتھ فرماتے ہیں۔ تو بڑی پیاری بات جو ہے وہ بیان ہوئی۔ تو یہ بعض اوقات بندے کا تجربہ اچھا نہیں ہوتا، ایک دفعہ ملاقات ہوئی تو ایک دفعہ میں تو کسی کو جج بھی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کس انداز میں مل رہے ہیں، کیا جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے آپ کو، کدھر جا رہا ہے، کہ کس طریقے سے جا رہا ہے، کس طریقے سے آ رہا ہے، کس سوچ میں ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اصل میں بعض اوقات بندہ سوچ رہا ہے یار انہیں کیا تکلیف ہوگی، انہیں کیا مسئلہ ہوگا۔ جیسے خالد بھائی کے بارے میں بندہ کو بولے یار خالد بھائی کو زندگی میں کیا کوئی تکلیف ہوگی، انہیں مطلب کیا مسئلہ ہے، تو مدی چینل پر مسکرا رہے ہیں ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں ملے تھے تو اس وقت تو نہیں مسکرا رہے تھے، اس کے تجربات ہمیں بھی ہوئے۔ تو بہرحال زندگی کے مسئلے ہر انسان کے ساتھ، یہ علیحدہ بات ہے کسی نے ان مسائل کا ڈھول پیٹا ہوا ہے اور کسی نے ان مسائل کو پیا ہوا ہے، تو الگ الگ کیفیات ہوتی ہیں۔ تو ہمیں بھی ڈونٹ رش ٹو جج، بندے کے اوپر کوئی ٹیگ یا لیبل لگانے کے لیے جلدی نہ کریں، نہ جلدی متاثر ہوں اور نہ ہی جلدی مخالف ہوں۔ یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے، جو بھی ہونا چاہیے وہ حقائق اور طریقہ کار کے مطابق ہونا چاہیے۔ بہرحال ہمارے مزاج کے اندر محبت، خلوص، پیار، نرمی، ملنساری، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی برکت ہے، جو حضرت شیخ محقق کی برکت سے ہمیں جو جاننے کو مل رہا ہے، تو ان کو اپنے اندر پیدا کیا جائے۔ بالکل ایسا ہی ہے سلمان بھائی۔ اسی بات پر شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک بات عرض کروں۔ کیا بات؟ عدت الاثار میں شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے غوث پاک کا بھی ان کا تذکرہ ہے، بہجت الاسرار سے کچھ منتخب چیزیں انہوں نے لی ہیں، تو اس میں تذکرہ فرمایا کہ مجھے سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اشارے سے بیعت کروایا تھا۔ یعنی ایک یہ عجیب ہی روحانیت کا ایک سلسلہ ہے۔ اور ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں، جب شیخ عبدالوہاب متقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر رہے مکہ پاک میں، اور پھر ان سے اجازت لے کر حج کے بعد مدینہ طیبہ پہنچے، تو تقریباً سال بھر سے زیادہ مدینہ طیبہ میں رہے، اور پھر کہتے ہیں وہاں تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے حضور کے اشارے پر سرکار بغداد نے بیعت کروایا ہے۔ دوسری جگہ کہتے ہیں کہ جو عرصہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گزارا ہے نا، وہ انعامات پائے ہیں، حضور کی وہ نوازشیں دیکھی ہیں، فرماتے ہیں ان کی طرف میں اشارہ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی آپ یہاں دیکھیں کہ وہ بھی تو نوازش ہی ہے، سبحان اللہ۔ لیکن ایک انداز یہ ہے، یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز ہے۔ حضور کی بارگاہ میں جب بندہ جاتا ہے تو پھر انداز یہی ہوتے ہیں، یہ شیخ محقق کا انداز ہے۔
آپ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا انداز دیکھیں تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کبھی خندہ زیر لب ہے، کبھی گریہ ساری شب ہے. بھائی کبھی تو بندہ مسکرا رہا ہے اور کبھی روئے چلا جا رہا ہے، تو یہ کیوں ہے؟ تو کسی نے کہا کہ کسی کو وہ ہنساتے ہیں، کسی کو وہ رلاتے ہیں، وہ یوں ہی آزماتے ہیں، وہ اب تو فیصلہ کر دے. وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ادائیں ہیں. تو یہ بہرحال جہاں آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لطف و کرم کے انداز جداگانہ ہے، ایسے ہی لوگوں پر مختلف حالات گزرتے رہتے ہیں. بندے کو تو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے رب کا فرما بردار رہ کر شکر گزار بن کر زندگی گزار. کیا بات ہے، سبحان ایسا نہیں شکوہ شکایت میں اور رب کی شکوے کروں، رب کی شکایتیں کروں. مطلب کتنی عجیب بات ہے، رب کی شکایت بندوں سے، کتنی مطلب غور تو کریں اس پر، عجیب ترین بات ہے یہ. اللہ تبارک و تعالی وہ پریشانیاں دور کرنے والا ہے، وہ مشکلات دور کرنے والا ہے. رب کی شکایت کسی سے کی جاتی ہے کیا؟ آپ ذرا دیکھیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون. بھئی بندوں کو جو شکوے ہوں، جو شکایتیں ہوں، جو پریشانیاں ہوں، تو اس کے لیے ذرا اپنا کھوٹا ایک مضبوط کر لے اور اپنے رب کے دربار میں آنسو بہانے کو اپنا معمول بنائے. اللہ کریم ہمیں یہ توفیق دے. آمین. بہرحال لوگوں کے ساتھ جب رہیں تو پھر وہی ملن ساری والی بات ہونی چاہیے جو ابراہیم بھائی جس کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ بندہ جو ہے وہ سخت مزاج نہیں ہونا چاہیے. یہاں پر بس ایک جملہ مزید عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں کنویں کا پانی اگر میٹھا ہونا تو دور دراز سے لوگ آ کر اس سے فیض پا رہے ہوتے ہیں، لیکن گھر کے سامنے ہی اگر کھارا کنواں ہونا تو اس کے پاس بھی بندہ بھٹکتا نہیں ہے کہ کھودنے میں محنت تو لگی ہے اس کو، لیکن اس نے پانی اتنا کڑوا دیا ہے کہ وہ کسی کام کا ہی نہیں ہے. تو قریب والا بھی بھلا دیا جاتا ہے، میٹھا ہو تو دور بھی بندہ دوڑ دوڑ کر جا رہا ہوتا. سبحان اللہ. آپ نے میٹھے کنویں کی بات کی تو مجھے بیر غرس یاد آیا. اللہ، بیر غرس یہ وہ مبارک کنواں ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ڈالا اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ یہ وصیت فرمائی تھی کہ مجھے غسل جو دیا جائے وہ بیر غرس کے پانی سے دیا جائے. اور بیر غرس سے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ مشکیں بھر کے جو ہے وہ لے کر کے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے غسل جو ہے وہ دیا گیا. تو بیر غرس کا جو پانی ہے نا، اللہ اکبر، یعنی لاجواب پانی ہے. تو اللہ پینا نصیب فرمائے. بیر غرس ہے کہاں؟ یہ مدینہ منورہ میں ہے اور بیر غرس کے ساتھ مسجد بھی ہے، اس کو بہت اچھے انداز میں جو ہے وہ بنا بھی دیا گیا ہے. تو یہ جائیں وہاں تو پانی آپ وہاں پئیں اس کا برکت کے لیے، اور لوگ ساتھ بھی لے کے آتے ہیں. اچھا میں یہاں ایک مشورہ ایک بات عرض کروں، اس کو بعض اوقات مٹی کے برتن میں ڈال لیتے ہیں. اب وہ مٹی کا برتن جو ہوتا ہے نا، اس کو اندر سے یوں بولیں کہ اسے یہ اس مٹی کے برتن کو شیشے کی کوٹنگ کرتے ہیں. شیشے کی کوٹنگ کرتے ہیں تو وہ یوں سمجھے واٹر پروف ہو جاتا ہے. ورنہ مٹی کا برتن کیا کر لیتا ہے؟ پانی ابزارو کر لیتا ہے، جذب کر لیتا ہے، چوس لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک خیال رکھیں. بعض اوقات مٹی کے برتن میں بندہ ڈال دیتا ہے پانی، اب اس مٹی کے برتن میں اس کو لے کے جاتے ہیں، سبحان اللہ. لیکن وہ جب جا کے کھولا اس کو تو وہ دیکھا کہ آدھا پانی کیا ہے اس میں سے برتن جو ہے نا وہ پی گیا. تو بہرحال یہ بھی خیال رکھیں. پلاسٹک کی بوتل بہرحال یہ اس میں اگر مل جائے تو یہ بیسٹ ایک آپشن اپنی جگہ موجود ہے. چلیں بہرحال بات چلی. ایک شعر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، اس کی بھی بات ہوئی اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن اقدس کی بھی بات ہوئی. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جس سے کھاری کنویں شیرے جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام. آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لعاب دہن ڈال دیں تو کھاری کنویں کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے. اب لعاب دہن جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کا برکتوں والا ہے، رحمتوں والا ہے، اور مقدار اور کیفیت کی کیا بات کی جائے، لیکن کنواں پھر کنواں ہے. لیکن اس زلال حلاوت کی شان کیا ہے کہ پورا کنواں ہی، کھاری کنواں وہ زلال حلاوت میٹھا کر دیتا ہے، اور ایسا میٹھا
کہ وہ شیرہ جاں بن جائے بندہ پیے تو مزہ ہی آ جائے. واہ 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 سبحان اللہ. سلمان بھائی شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جی. کہ مدینہ طیبہ کے ذرے ذرے پر جو انوار و تجلیات کی بارش نازل ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں حضور گزرے ہیں، کہیں سرکار کی نظر پڑی ہے. اللہ اکبر. تو وہاں سے انوار و تجلیات، اب دیکھیں جس کو جلوے نظر آ جائیں. اب حضرت شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی کا ایک واقعہ فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ حاضر کے موقع پر میرے پاؤں میں سوجن ہو گئی تھی، تو مجھے طبیبوں نے کہہ دیا کہ یہ جو ہے وہ لا علاج ہے. میں نے کیا کیا، مقام صہیب پر جو خاک شفا تھی وہ خاک شفا لے کر میں نے اس پر ملنی شروع کی. رب ذوالجلال جل جلالہ نے اس کی برکت سے مجھے شفا عطا فرمائی. اللہ 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 اللہ. تو یہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی برکات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کی برکات ہیں کہ جب بندہ حسن نیت کے ساتھ اور صالح عقیدے کے ساتھ جب ان کا استعمال کرتا ہے تو رب ذوالجلال جل جلالہ بندے کو شفا بھی عطا فرماتا ہے اور رحمتیں بھی عطا فرماتا ہے. میں شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی کا تذکرہ اس طور پر بھی کرنا چاہوں گا کہ میں یہاں شعر پڑھنا چاہوں گا. خاک مدینہ کی آپ نے بات کی، سبحان اللہ. امیر سنت کا پورا کلام ہے. آپ نے وہ جو شفا والا شعر پڑھتا ہوں، فرماتے ہیں مدینے کی مٹی ذرا سی اٹھا کر، مدینے کی مٹی ذرا سی اٹھا کر پیو گھول کر، ہر مرض کی دوا ہے پیو گھول کر، ہر مرض کی دوا ہے. اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے، تجھے قرب شاہ مدینہ ملا ہے. سبحان اللہ. اب بیان کیجیے آگے. سبحان اللہ. الحمدللہ یہ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، غلامان مصطفیٰ اور اہل سنت کا الحمدللہ نصیبہ ہے کہ ہم تبرکات سے بھی فیض پاتے ہیں اور نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے ذکر خیر سے بھی فیض پاتے ہیں. حضور کے تبرکات ہوں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو یا حضور کے جو ہے وہ میلاد کی محفلیں ہوں تو وہ بھی ان کی کیا بات ہے. اب دیکھیے اخبار الاخیار شریف کے اندر حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جن کا کلام، جن کی بات، جن کا لکھا، جن کی تحریر سند ہے، آپ اخبار الاخیار شریف کے اندر کیا فرماتے ہیں، اتنے بزرگان دین کا ذکر خیر کرنے کے بعد اب وہ بارگاہ الہی عز و جل میں عرض کر رہے ہیں، اے اللہ میرا کوئی عمل ایسا نہیں جسے تیری دربار میں پیش کرنے کے لائق میں سمجھوں، میرے تمام اعمال فساد نیت کا شکار ہیں. یہ عاجزی کرتے ہوئے فرماتے ہیں البتہ مجھ فقیر کا ایک عمل محض تیری ہی عنایت سے اس قابل اور لائق التفات ہے، اور وہ یہ کہ مجلس میلاد کے موقع پر کھڑے ہو کر سلام پڑھتا ہوں. اللہ 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 اللہ. اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنا یہ عمل شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی پیش کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں نہایت عاجزی اور انکساری محبت اور خلوص کے ساتھ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہوں. اے اللہ وہ کون سا مقام ہے جہاں میلاد پاک سے بڑھ کر تیری طرف سے خیر و برکات کا نزول ہوتا ہو. اس لیے اے ارحم الراحمین مجھے پکا یقین ہے کہ میرا یہ عمل کبھی رائگاں نہیں جائے گا بلکہ تیری بارگاہ میں یقیناً قبول ہوگا، اور جو کوئی درود و سلام پڑھے اور اس کے ذریعے سے دعا کرے وہ کبھی بھی مسترد نہیں ہوگی. کیا بات ہے، سبحان اللہ. یہ ذکر پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکات ہیں کہ اتنے بڑے عالم اور اتنے بڑے محقق اور اتنے بڑے جو ہے وہ سند کے اعتبار سے اتنے بڑے عالم جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ میلاد شریف میں کھڑے ہو کر درود و سلام ایسا عمل ہے کہ بارگاہ الہی عز و جل میں یہ ایسا عمل وہ اپنا پیش کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. سبحان اللہ. کام جو بھی بندہ کرے اس میں نیت اپنی اچھی رکھے. اللہ پاک ہم سب کو عافیت سلامتیاں عطا فرمائے، درود و سلام پڑھنے کی باللہ توفیق عطا فرمائے. جمعے کا دن ہے، یوم مشہود ہے اور برکت والا دن ہے اور درود پاک پڑھنے والا دن ہے، تو نیت فرمائیں کم از کم 313 دفعہ درود پاک یہ ضرور پڑھ لیں آج. ٹھیک ہے جی، کال لیتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، میسیج بھی لیتا ہوں انشاءاللہ. جی کراچی کے علاقے کریم آباد سے محمد شکیل ممن عرض کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ قبلہ امیر اہل سنت کا سایہ
हम सब पर दायम कायम रखें और अमीर अहले सुन्नत की उम्र में, अमल में, ईमान बिलखैर के साथ बरकत अता फरमाए और आपके प्रोग्राम को दिन 25वीं 26 तरीके अता फरमाए। ये कलाम सुना दीजिएगा। मैं मदीने चला। अल्लाह बरकत दे, आपको आबाद रहे, खुश रहे माशाअल्लाह। जी, मेरा नाम मोहम्मद आजम अत्तारी है, मैं पत्तों की पंजाब से हूँ। कलाम सुनना है। खाके मदीना होती मैं खाकसार होता। मरहबा। जी, फयाज अशरफी अर्ज कर रहा हूँ, मुझे अमीर अहले सुन्नत का ये कलाम सुना दे। एक तन्हाई में फुरकत का आलम तड़पाता रहे। अल्लाह बरकत दे, आपको आबाद रहे। मैसेज भी लेता हूँ। बख्त खुफ्ता ने मुझे रोज़े पे जाने ना दिया, चश्मो दिल सीने कलेजे से लगाने ना दिया। ये कलाम सुनने की फरमाइश है। तौफीक भाई हैं न्यू कराची से, बहुत शुक्रिया जी। कलाम लाजमी सुनाएं, हाजियों के बन रहे हैं काफिले फिर या नबी। ठीक है जी। आगे चलते हैं। हाजी मुश्ताक रहमतुल्लाह अलैह का पढ़ा हुआ कोई कलाम सुनाए। कलाम अल्लाह अल्लाह करिए तां गल बन दी है। ठीक है जी। आगे चलते हैं जी। एक फरमाइश वाला मैसेज है, अल्लाह बरकत दे आपको। इनको जो सुनना है कलाम वो है करम जो आपका है सैयद बरार हो जाए। ठीक है जी, कॉल भी लेते हैं। मोहम्मद बिशारत कादरी, आपसे गुजारिश है कि ये वाला कलाम सुना दे। हलीमा कुली नू वेखे ते कदे सरकार नू वेखे, मैं केड़ी सेज तेरे लिए सजावा या रसूल अल्लाह, तेरा खावा ते तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह। मरहबा, माशाअल्लाह। कलाम सुनाए जी मैनू शौक मदीने जावन दा, अल्लाह बरकत दे आपको। अली शहजाद भाई कह रहे हैं जी, लिया जब से मैंने ये नाम मोहम्मद कलाम सुना है। मोहम्मद रफ़ीउल्लाह भाई हैं मलीर कैंट से, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए, जज़ाकल्लाहु खैरा जी। फिर गुंबद खजरा की फ़िज़ाओं में बुला लो, ये कलाम सुनाएं। वाकई से मैसेज है। मरहबा। बहावलपुर से मैसेज है, कलाम सुनाएं। मदीने मुझको बुला लें, बहुत उदास हूँ मैं। ठीक है जी। मुझे हर साल तुम हज पर बुलाना या रसूलुल्लाह कलाम सुनाएं। क्या प्यारे कलाम की फरमाइश की आपने। मरहबा, सुभान अल्लाह। साद भाई हैं करोड़ लाल इसन से, और या रब सुए मदीना मस्ताना बन के जाऊँ, ये कलाम इनको सुनना है। कॉल लेते हैं। गुनाहों से मुझको बचा मेरे मौला, मुझे नेक इंसान बना मेरे मौला। मरहबा। जी, कुछ कलाम सुनाए फैज़याब भाई। मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, फिर करम हो गया, फिर करम हो गया। मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला। मेरे गंदे कदम और उनका हरम, मेरे गंदे कदम और उनका हरम, लाज रखना खुदा, लाज रखना खुदा। मैं मदीने चला, मैं मदीने चला, मैं मदीने चला। उनके मीनार पर जब पड़ेगी नजर, उनके मीनार पर जब पड़ेगी नजर, क्या सुरूर आएगा। मैं मदीने चला, क्या सुरूर आएगा। मैं मदीने चला। मेरे आका कदर होगा पेशे नजर, मेरे आका कदर होगा पेशे नजर।
چاہیے اور کیا چاہیے اور کیا میں مدینے چلا میں مدینے چلا میں مدینے چلا حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی کر رہے ہیں جانے والے حج کی اب تیاریاں کر رہے ہیں جانے والے حج کی اب تیاریاں رہ نہ جاؤں میں کہیں کر دو کرم پھر یا نبی آہ پلے زر نہیں رکھتے سفر سرور نگی آہ پلے زر نہیں رکھتے سفر سرور نگی تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی آہ میرا کیا بنے گا آہ میرا کیا بنے گا گر نہ حج پر جا سکا آہ میرا کیا بنے گا گر نہ حج پر جا سکا ہو کرم اتار پر ہو جائے حاضر یا نبی ہو کرم اتار پر ہو جائے حاضر یا نبی مدینے مجھ کو بلا لے بہت اداس ہوں میں مدینے مجھ کو بلا لے بہت اداس ہوں میں پچھلے سال تو آقا مدینے آیا تھا میں پچھلے سال تو آقا مدینے آیا تھا حضور پھر سے بلا لے بہت اداس ہوں میں کرم حضور ہو ایسا
सारा घर आए, करम हुजूर वो ऐसा के सारा घर आए, मेरा सवाल न टाले, बहुत उदास हूँ मैं, मेरा सवाल न टाले, बहुत उदास हूँ मैं पिछले साल तो आका मदीने आया था, मैं पिछले साल तो आका मदीने आया था, हुजूर फिर से बुला ले, बहुत उदास हूँ मैं, हुजूर फिर से बुला ले, बहुत उदास हूँ मैं। अल्लाह ज़ौक़ वाली और शौक़ वाली हाज़िरी अता फ़रमाए। मैसेज है यहाँ पर और इसमें कहा गया है कि अशफाक भाई को प्रोग्राम में बुलाएं और खुदा के लिए आज मैसेज पढ़ ही डालें। लाहौर से ये मैसेज है। चलिए जी, मैसेज आपका पढ़ लिया हमने। अल्लाह आपको बरकत दे, आबाद रहें, खुश रहें, सलामत रहें। जिस सवाल का जवाब ना मिल रहा हो ना, तो वो सवाल भी बार बार नहीं पूछना चाहिए। ये भी एक समझने की बात है। अल्लाह हमें आफियतें अता फरमाए, रहमतों के साए में रखे। निगरानी शुरा का बड़ा प्यारा वीडियो पैकेज है हमारे पास, आइए उसको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। सर्दी का मौसम था और हजरत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास गर्म पानी लिए आपकी कनीज हाजिर होती है। अचानक उसके हाथ से वो पानी छूट जाता है और बर्तन जब वो गर्म पानी जब आप पर गिरता है तो गिरना तो गर्म पानी है। आपने जब सर उठाकर उसको देखा तो उसने अर्ज की, मेरे आका, अल्लाह पाक कुरान करीम में मोमिनीन की एक सिफत बयान करता है, वो ये है वल्काज़िमीन अल-गैज़, यानी गुस्सा पीने वाले। इरशाद फरमाया मैं गुस्सा पी गया। क्या फरमाया? मैं गुस्सा पी गया। उससे फिर अर्ज की, अल्लाह फरमाता है वल आफीना अनिन नास, और लोगों को माफ करने वाले, दरगुजर करने वाले। आपने फरमाया मैंने अल्लाह ताला के लिए तो ये माफ कर दिया। अब उससे तीसरी बात बयान की कि अल्लाह फरमाता वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह पाक नेकी करने वाले, एहसान करने वालों को पसंद फरमाता है। तो आपने फरमाया जा, मैंने तुझे अल्लाह की रिजा के लिए आजाद कर दिया। ये हमारे बुजुर्गों के अखलाक हुआ करते थे, नरमी, गुस्से पर जब्त करना, अपने जज्बात पर काबू पाना, ये खूबियां हुआ करती थी। वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, गुस्सा पीने वाले, दरगुजर करने वाले और एहसान करने वाले, नेकी करने वाले अल्लाह को पसंद है। ये औसाफ करीमा माशाल्लाह कुरान करीम में जो बयान हुए, ये खुश नसीबों को अल्लाह पाक ये औसाफ, ये खूबियां, ये कमालत अता फरमाता। और हमारे बुजुर्गों के पास ये चीजें हुआ करती थी। किसी ने इमाम आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह को थप्पड़ मार दिया। आप फरमाते हैं कि मेरी इतनी तो बात है कि तुझे काजी से सजा दिलवा सकूं,
لیکن سن اگر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن نعمان کو کوئی رتبہ عطا فرمایا تو تجھے جنت میں لیے بغیر نہیں جاؤں گا. یہ رتبے ہوا کرتے تھے. اور یہ واقعات جو ہم سنتے ہیں، اب یہ واقعہ صحابہ کرام کی سیرت میں ملیں گے، اور پھر یہ واقعات نبی پاک کی سیرت میں تو کتنے واقعات. آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو معاف کرنے کے آپ کے اتنے واقعات ہیں کہ بس معافی معافی ہے، معافی معافی ہے. اب دیکھیے فتح مکہ پر کیا ہوا، سامنے کون لوگ تھے، کتنی زیادتی کرنے والے، کتنے مطلب کہ ظلم و ستم کرنے والے لوگ آپ کے سامنے کھڑے تھے، اور آپ فاتح مکہ بن کر تشریف لائے تھے، مگر آپ نے سب کو معاف کر دیا، آپ معافی کا اعلان کر دیا. اللہ ہمیں یہ اچھے اخلاق اپنانے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور عبادات کے معاملے میں بھی اللہ تعالی ہمیں کانشیس ہونے کی سعادت نصیب فرمائے. اس طرف بھی غور کرنے کی حاجت ہے. بعض اوقات لوگ جو ہے وہ اخلاق پر توجہ دے لیتے ہیں اور ان کو قدرے بہتر بھی بنا لیتے ہیں، لیکن اگر عبادت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہاں سستی پائی جاتی ہے. کیا وجوہات لگتی ہیں آپ کو؟ سستی کی کئی ایک وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ جو عبادات کی جو اہمیت ہے جی وہ نظر سے اوجھل ہو جاتی ہے کہ ہم اللہ پاک کے بندے ہیں، اور بندہ تو پھر اللہ پاک کی بندگی کرے گا نا. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. کہ وہ زندگی کیا ہے جس میں نماز نہ ہو، وہ زندگی کیا ہے جس میں روزہ نہ ہو. تو یہ اللہ پاک کی جو عبادت ہے یہ انسان کے اندر ایک بڑی چیز لے کر آتی ہے. روحانیت بھی ملتی ہے، مسئلے بھی حل ہوتے ہیں، صحت بھی درست رہتی ہے، اور پھر جو ٹینشن اور اس طرح کی جو جدید بیماریاں ہیں نا تو وہ بھی اس سے بھی چھٹکارا مل جاتا ہے، اور سکون تو حاصل ہوتا ہی ہے. اور دل بھی مطمئن ہوتا ہے، دل کے اندر بھی جو ہے ایک سکون جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے. حضرت شیخ عبدالحق مدثر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر جب ہم نظر دوڑاتے ہیں جی تو بچپن سے لے کر جو ہے وہ وفات تک 94 سال آپ کی 94 سال آپ نے عمر پائی ہے. جی ساری زندگی جو ہے وہ عبادت میں مصروف رہے، اللہ اللہ، اور تہجد کی نماز ادا کرنا، پھر تلاوت قرآن کرنا، یہ آپ کا جو ہے وہ ذوق و شوق تھا. اور پھر جو ہے وہ علماء کی صحبت بھی جب آدمی پاتا ہے، نیک لوگوں کی صحبت جب پاتا ہے تو پھر یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں. اور حضرت شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور بڑی خصوصیت ہے کہ ان کی تحریر کے اندر بھی اور ان کی زندگی میں بھی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی جھلک نظر آتی ہے. واہ. جیسے جو ہے وہ ابراہیم بھائی نے آپ کے درود پاک کا واقعہ بیان کیا جی کہ جو ہے وہ کس طرح آپ درود پاک پڑھا کرتے تھے، جی تو آپ نے درود پاک کے مزید فضائل بڑے بیان فرمائے. واہ واہ واہ. اور ایک بڑی ذوق افزا بات جو ہے وہ ہے کہ جب بندہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب کوئی زائر روضہ رسول پر آتا ہے تو اس کے سلام کرنے سے پہلے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس پر سلام فرما دیتے ہیں. اللہ اللہ اللہ. یعنی جیسے کرم کی تو ایسی جو ہے وہ برکھا برس رہی ہے، بارش برس رہی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امتیوں کو پہلے سے ہی سلام فرما دیتے ہیں. تو یہ آپ کی شان ہے. اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پر درود و سلام پڑھنے کے آپ نے بڑے فضائل بیان کیے ہیں. جی. تو ہمیں بھی اللہ پاک جو ہے وہ عبادت، تلاوت، درود پاک، ذکر و اذکار کی توفیق عطا فرمائے اور شوق اور ذوق عطا فرمائے. سبحان اللہ. حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بڑی زبردست کتاب ہے جس کا نام ہے جذب القلوب الی دیار المحبوب. تاریخ مدینہ کے حوالے سے ہے، زبردست کتاب ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. ایک ہے جانا اور ایک ہے جان کر جانا، دونوں میں فرق ہے. ایک ہے صرف معلومات ہونا اور ایک ہے اس کی ہسٹری کا بندے کو علم ہونا. دونوں میں کیا ہے فرق ہے. آپ کسی جگہ جائیں تو وہاں آپ کو ایک بات جاننے کو مل جائے، مثال کے اوپر لکھا ہوا بھی کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو بندہ کیا ہو جائے گا؟ الرٹ ہو جائے گا. ہر قسم کا بندہ کیا ہو جائے گا؟ الرٹ تو ہو جائے گا، بھئی یہاں کیا ہے؟ نگرانی ہو رہی ہے.
دیکھا جا رہا ہے، غور کیا جا رہا ہے۔ پہلے تو عام بندہ جب گیا ہوتا تو پتہ نہیں تھا کہ بھئی آیا میں ریکارڈ ہو رہا ہوں نہیں ہو رہا، دیکھا جا رہا ہوں دیکھا جا رہا، تب اور کیفیت تھی اور معاملات تھے۔ اب جب یہ پتہ چل گیا ہے کہ مجھے جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اب کیا ہے، صورتحال تبدیل ہے۔ یہ میں نے سارا مقدمہ اس لیے لیا ہے کہ ایک ہے ویسے جانا اور ایک ہے جان کر جانا، دونوں میں کیا ہے، فرق ہے۔ مسجد نبوی شریف کا ایک دروازہ ہے، اس کا نام ہے باب رحمت۔ ہم اس کو دیکھتے تھے، باب رحمت ہے، سبحان اللہ، باب صدیق اکبر ہے، سبحان اللہ، باب رحمت ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ابھی یہ پروگرام ہے نا مدنی چینل کا، حاضر ہیں ہم، کیا پیارا پروگرام ہے۔ ایک تو یوں بولیے کہ حج کے مختلف سٹیپس جو ہیں وہ اس میں جاننے کو ملتے ہیں، اسی سے متعلق جو ہے سوالات بھی ہوتے ہیں، اور پھر کچھ اہم زیارات کا بھی سلسلہ کار اس میں ہوتا ہے۔ مدینہ منورہ کی زیارات بھی انشاءاللہ اس میں دکھائی جانی ہیں۔ تو اس کی ٹیم کے ساتھ ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں مجھے یہ بات پتہ چلی۔ میں نے یوسف بھائی سے کہا، اس میں نے مینشن بھی کیا تھا کہ اس پروگرام کی برکت سے مجھے ایک بات پہلی دفعہ جو ہے وہ پتہ چلی کہ باب رحمت کو باب رحمت کیوں کہتے ہیں۔ یہ پہلے باب عاتقہ تھا۔ حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ کی ایک جو ہے وہ معتبر خاتون تھی۔ آپ نے اسلام قبول کیا، پھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، تو اس دروازے کے سامنے حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر تھا، تو اسی مناسبت سے اسے باب عاتقہ کہا جاتا تھا۔ اور پھر کیا ہوا، پھر وہ واقعہ ہوا جو بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے، جا العیال و ہلاک الاموال۔ وہ جب قحط پڑا تو آدمی آیا اور اس نے آ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، رابی نے، حضور جو ہے وہ گھر والے بھوکے ہیں، جانور جو ہے وہ ہلاک ہو رہے ہیں، آپ اللہ سے دعا کریں اللہ میں بارش عطا فرمائے۔ تو وہ جو آیا تھا نا بندہ، وہ اسی دروازے سے آیا تھا اللہ۔ تو اس کے بعد سے پھر اس دروازے کا نام کیا ہو گیا، باب رحمت ہو گیا۔ تو اب اس کو دیکھیں گے تو اس کا ایک اپنا ہی ایک الگ ہے، یا رسول اللہ اس کو بارش چاہیے تھی، اس پر کرم ہوا ہے، ہمیں بخشش چاہیے، ہم پر بھی نگاہ عنایت فرما دیں، ہمیں یہ کچھ چاہیے، ہم پر بھی کرم کی ایک تجلی جو ہے وہ فرما دیں کہ آپ کے ہاتھ میں کیا نہیں ہے۔ وہ کیا ہے کہ دو عالم کی وہ کیا ہے، بہتریاں نہیں، جہاں کی بہتریاں، دو جہاں کی بہتریاں نہیں، کہ امان یہ دل و جان نہیں۔ وہ ہے کیا، کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں مگر ایک نہیں کہ وہ ہاں نہیں، نہیں کے علاوہ سب کچھ ہے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تو یہ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے وہ علم جو ہے وہ سیکھنا بھی نصیب فرمائے، اسے پڑھنا بھی نصیب فرمائے، اسٹڈی کا اور مطالعے کا خالد بھائی یہ بھی شوق ہونا چاہیے، اور پھر اسٹڈی مطالعہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ کی کتاب کا کیا جائے۔ مجھے یاد ہے میں ہمارے مسجد میں مدارج النبوہ کا اردو ترجمہ جو ہے رکھا ہوا تھا، واہ، اور یہ پڑھنے میں جب آتا تھا مسجد میں تو میں اس کو جو ہے وہ پڑھا کرتا تھا۔ یہ میں اپنے سکول ٹائم کی جو ہے بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو کیا فرماتے ہیں کہ اس طرح کی جو بزرگان دین کی جو کتابیں ہیں ان کو جو ہے پڑھا جائے اور ان کا مطالعہ رکھا جائے۔ بزرگان دین کی کتابوں کو پڑھا جائے سلمان بھائی، بہت اچھا، ان کی صحبت حاصل کرنے کا گویا ایک طریقہ ہے۔ اور بسا اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب بندہ کسی بزرگ کی کتاب کو پڑھتا ہے، کسی اللہ کے ولی کی کتاب کو پڑھتا ہے، تو اس ولی کے روحانی تصرفات سے حصہ پا رہا ہوتا ہے۔ بسا اوقات کوئی مقام ہوتا ہے وہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا، تو ہم نے اپنے اساتذہ سے یہ بات سیکھی ہے کہ مطلب سبق میں دشواری ہو رہی ہے، بزرگ کی کتاب پڑھ رہے ہیں، نہیں سمجھ میں آ رہی، کسی مقام پر آ کر اٹک گئے، تو اب کیا کریں جناب، اب سبق بند، اب توجہ ذرا صاحب کتاب کی طرف ہو جائے، اب ایصال ثواب کریں، ان کو کچھ نیکیاں کر کے ان کے لیے دعا کر دیں اور وہ آسانی فرما دیں۔ اس سے صاحب کتاب جو اللہ کے ولی ہیں ان کی توجہ بھی بندے کی طرف ہوتی ہے اور پھر خصوصی فیض ملتا ہے۔ شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتابیں پڑھنے میں ایک دیوانگی اور وارفتگی یہ ہے کہ جیسے ہم اب کے لوگ اردو میں ہم مفتی احمد جعفر خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو نہیں پڑھ رہے ہوتے جی، یا یوں کہہ لیجئے کہ عربی میں حضرت یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو پڑھ رہے ہوتے، ایسے ہی جب بندہ فارسی میں پڑھ رہا ہوتا ہے شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، تو ایک ایک لائن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دل میں بڑھا رہی ہوتی۔
جملہ جملہ اس کو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قرب دے رہا ہوتا ہے. ٹرانسلیٹڈ کتاب میں بھی یعنی جو اردو میں پڑھ رہا ہے اس کو بھی وہ چیز وہ روحانیت ضرور ملے گی, کیونکہ جس کیف اور جس مستی میں ڈوب کر صاحب کتاب نے وہ کتاب تصنیف کی ہوتی ہے اس کے روحانی اثرات و برکات ضرور بندے کو مل رہے ہوتے ہیں. آج بھی دیکھیے آپ کہ جن لوگوں نے جذب القلوب پڑھی ہے, آپ مدینہ پاک کا نام آنے پر ان کے دلوں کا مچلنا دیکھیے. ان کا کتاب کا نام دیکھیں نا آپ, جذب القلوب الی دیار المحبوب, محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کی طرف دلوں کا کھچنا. یہ کھچاؤ کیوں ہے؟ یہ گویا وہی ٹرانسلیشن ہے کہ میری الفت مدینے سے, یوں ہی نہیں میرے آقا کا روزہ مدینے میں. پھر اس مدینہ منورہ کی تاریخ ہے, پھر مدینے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آداب ہیں, وہاں حاضر ہونے والوں پر کیا کیا عنایتیں ہوئیں, وہ واقعات, یہ ساری چیزیں بندے کے دل میں محبت رسول کو بڑھا رہی ہوتی ہے, رسول کو بڑھا رہی ہوتی ہے. یہ جذب القلوب کیوں ہے؟ کیونکہ وہ دیار المحبوب ہے. زجام حب تو مستم بزنجیرے تو دل بستم نمی گویم کہ من ہستم سخنداں یا رسول اللہ. یہ تو آپ کی محبت کا کمال ہے, دل آپ کی محبت کی طرف جو ہے وہ کھینچا جا رہا ہے, اور پھر وہاں سے پھر یہ کیا ہے, اسی ذوق میں اشعار جو ہے وہ آتے چلے جا رہے ہیں. کیا بات ہے. اللہ ہمیں یہ جو برکات ہیں بزرگوں کی, اور یہ جو قلبی کیفیات ہیں, اور جو ایک روحانیت ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا, اطاعت کا جو ایک ذوق ہے, اللہ کریم ہمیں یہ بھی نصیب فرمائے, سوز بھی عطا فرمائے. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت سے یہ میسر آتا ہے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں. اللہ تعالی ہمیں شیخ محقق کا فیضان نصیب فرمائے, آمین. بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل صلوات و تسلیم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ساتھ اس نام پڑھتے ہیں. کعبے کے بدرو تجا تم پہ کروڑوں درود, کعبے کے بدرو تجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا, اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا, اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا, تم سے نگاہ ہو بھلا. جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی, ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی, ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی, تم نے عطا میں نہ کی. کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود, کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود. کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے, کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے, تم کو جو راضی کرے. ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود, ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. کعبے کے بدرو تجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. ذکر رب کا صبح ایسے گو شروع اپنی, خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے, کھلے آنکھ
صلی اللہ کہتے